الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ چند ہفتوں سے سیرت کے چند اہم پہلوؤں پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے صلح حدیبیہ کا پس منظر اور جو واقعہ تھا پوری تفصیل سے بیان کیا گیا تھا۔ آج کے خطبے میں اس صلح سے مسلمانوں کو جو فوائد حاصل ہوئے تھے اور اس کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو جو ترقی دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے حاصل ہوئی تھی، اس کی چند نمونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کیا تھا تو بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمان کفار کی تمام شرائط کو قبول کر رہے ہیں اور ان کے سامنے گویا کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں بھی سوالات اٹھ رہے تھے۔ لیکن مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت تھی، دلوں میں ان کی جو محبت اور عظمت تھی، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیے جانے والے ہر فیصلے کو قبول کرنا ان کے لیے اللہ نے آسان کر دیا تھا۔ تو اس صلح کا جو سب سے بڑا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کا اللہ کے رسول کی اطاعت اور ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، یہ نمونہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس لیے کہ بظاہر صلح ایسی تھی کہ بڑے بڑے مسلمانوں کو سے اشکال پیدا ہو رہا تھا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے تھے وہ اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق کرتے تھے، یہ یقین مسلمانوں کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو گیا، اور انہوں نے اس فیصلے کی اس طرح سے پاسداری کی کہ دشمنوں پر بھی اس کا رعب پڑ گیا اور ان کو معلوم ہو گیا کہ ان مسلمانوں کو ان کے نبی کے خلاف کسی طرح سے ہم اکسا نہیں سکتے، ان کو اپنے نبی سے کاٹ کر ہم کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے۔ یہ بہت بڑا اس صلح کا فائدہ ہے، اور اللہ کی طرف سے یقین دہانی کی گئی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، جو اللہ کے فیصلوں پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے راستے کھول دیتے ہیں۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو گے اور اللہ کے فیصلوں پر جمے رہو گے، دین کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کے سامنے ثابت قدم رہو گے، تو پھر دشمنوں کی سازشیں تمہیں نامراد نہیں کر سکتی۔ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے، اس مسئلے میں ہمیں کھل کر نظر آتا ہے کہ بظاہر کافروں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، ہم نے مسلمانوں کو دبا لیا، مسلمانوں کے خلاف ہم نے بہت بڑی سازش کر لی، شرائط انہوں نے ایسے رکھے کہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ غالب، وہ اوپر ہیں، مسلمان نیچے ہیں۔ اس لیے کہ اس میں ایک چیز ایسی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مسلمان ہو کر مکے والوں کی مرضی کے خلاف مدینے جاتا ہے تو مدینے والوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو واپس کر دے۔ یہ فیصلہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اور اس میں ایک
کہ مسلمان جو عمرے کے ارادے سے آئے ہیں وہ واپس چلے جائیں. یہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت پریشان کن مرحلہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پردے کھول دیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. جیسے کہ پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ سفر سے آپ لوٹ ہی رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے تو آپ کے لیے کھلی ہوئی فتح دے دی. یعنی ایسی فتح تھی کہ جو ہر ایک کے لیے نمایاں تھی, اس میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا. وہ فتح کیسے ظاہر ہوئی؟ ایک معاہدے میں ایک شق یہ تھی کہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کی جائے. اب مسلمان فوراً تیار ہو گئے, اس لیے کہ مسلمان جنگ کی ابتدا کرنا کبھی چاہتے نہیں تھے. جتنی بھی انہوں نے جنگیں لڑی مجبوری میں لڑی, اس کے علاوہ جب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا تب انہوں نے جنگ کے لیے اقدام کیا, ورنہ لڑنا ان کے مقاصد میں شامل نہیں تھا. اس لیے جب یہ شرط مکے والوں نے رکھی تو مسلمانوں نے فوراً قبول کر لیا. اور مسلمانوں کا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہجرت کرنے کے بعد مشرکوں سے مقابلہ کرتے کرتے مسلمانوں کو غور کرنے کا سنجیدگی سے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا, دعوت کو عام کرنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا, اور غیر مسلموں کو کھل کر مسلمانوں سے ملنے کا, مسلمانوں کو کھل کر غیر مسلموں سے ملنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا. جب یہ صلح ہو گئی تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مکے کے جو مشرک تھے وہ اپنے اپنے رشتہ دار کے پاس آنے لگے, آس پاس کے لوگ مسلمانوں کے پاس آنے لگے اور مسلمانوں کے اخلاق دیکھنے لگے, مسلمانوں کا کیریکٹر اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے. اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسلام کی ابتدا سے لے کر صلح حدیبیہ تک جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا, صلح کے 2 سال کے اندر اس سے کئی گنا زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا. دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب مشرکوں نے مسلمانوں سے صلح کر دی تو انہوں نے گویا کہ عملی طور پر یہ اعلان کر لیا کہ مسلمان بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے. اس سے پہلے مکے کے آس پاس تمام قبائل میں بلکہ پورے عرب میں قریش کا ایک دبدبہ تھا, دینی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی, اور آس پاس میں طاقت کے اعتبار سے بھی ان کا بڑا دبدبہ تھا. آس پاس کے سارے قبائل قریش کی طرف نگاہ رکھے ہوئے تھے کہ یہ اگر اسلام قبول کریں گے تو ہم بھی اسلام قبول کریں گے. گویا کہ ان کو وہ اپنا پیشوا اور لیڈر سمجھتے تھے. لیکن جب انہوں نے صلح کر لیا تو آس پاس کے قبیلے والوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اب قریش کی تنہا طاقت نہیں ہے, اب دوسری طاقت ان کے مقابل میں آ چکی ہے. اس لیے کہ صلح ان سے کیا جاتا ہے جو مقابل کے ہوں, جو برابر کے ہوں, ان سے صلح کی جاتی ہے. تو قریش نے مسلمانوں سے صلح کر لی تو اس کا مطلب یہ کہ قریش نے ان کو اپنے ٹکر کا مان لیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ آس پاس کے جو قبائل تھے ان کے دلوں کے اندر بھی مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی اور قریش کی چودراہٹ یہ ختم ہو گئی. اب وہ قریش ہی ایک طاقت ہے, یہ تصور ان کے ذہن سے نکل گیا اور مسلمانوں کو بھی انہوں نے ایک سیاسی طاقت کے طور پر قبول کر لیا. اس کے نتیجے میں معاہدے کی جو ایک شق تھی کہ اس میں یہ تھا کہ آس پاس کے قبائل میں سے جو چاہے مسلمانوں سے اپنا پیکٹ کر سکتا ہے اور جو چاہے مشرکین مکہ سے اپنا پیکٹ کر سکتا ہے. اس سے پہلے تک مشرکین مکہ کے علاوہ کسی سے کوئی پیکٹ نہیں کر سکتا تھا, اتنی طاقت تھی. لیکن اس صلح میں خود انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جس کو چاہے جس سے وہ اپنے صلح کر سکتا ہے. تو جھٹ سے بعض قبائل نے مسلمانوں سے صلح کر لیا, ان سے معاہدہ کر لیا. تو اس سے بھی قریش نفسیاتی طور پر ہار گئے اور ان کو نفسیاتی طور پر اپنی شکست نظر آنے لگی. اور یہ تصور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں خود بخود بیٹھ گیا کہ یہ جو مسلمانوں کی طاقت ہے یہ اب دبنے والی نہیں ہے, اب ان کا غلبہ ہونے والا ہے اور قریش جھکنے والے ہیں. قریش کی چودراہٹ ختم ہونے والی ہے اور مسلمانوں کا غلبہ ہونے والا ہے. یہ لوگوں کے دلوں میں خود بخود بیٹھ گیا. اس کی وجہ سے لوگ کثرت سے مسلمانوں کے پاس آنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے. یہاں تک کہ قریش کے بڑے بڑے لیڈر
اس میں سے خاص طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں قریش کے بڑے کمانڈر تھے جن کی بڑی حیثیت تھی قریش میں، ان دونوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی اور طاقت بھی بڑھنے لگی۔ تیسری طرف مسلمانوں کو جب صلح کی وجہ سے سکون اور اطمینان مل گیا تو بہت سی معاشرتی چیزوں کو صحیح طور پر منظم کرنے کا بھی موقع ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ آس پاس اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ان کو چھوٹ مل گئی، اس لیے کہ قریش مکہ کی وجہ سے سب ڈرتے تھے اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے۔ اب مسلمان جہاں چاہے جا کر اپنے دین کا پیغام سنا سکتے تھے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے دنیا بھر کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے دوسرے ملکوں کے، ان کو خطوط لکھے، اس کا بھی بڑا اثر ہوا۔ انشاءاللہ اس کی طرف بھی اشارہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بہت بڑا فائدہ تھا، جو دعوت مکے اور مدینے کے درمیان سمٹی ہوئی تھی وہ عالم میں چھا گئی، اس کا تعارف پورے عالم میں ہو گیا، اور آس پاس کے لوگ ہر قبیلے سے، ہر قوم سے، ہر علاقے سے وفد کی شکل میں مدینے آنے لگے۔ تو اس سے مدینہ ایک مرکز بن گیا اور مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن کر سامنے آ گئے۔ تو یہ بہت بڑا دعوتی فائدہ تھا۔ اسی طرح سے خیبر ایک علاقہ تھا جو مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہ یہودیوں کا گڑھ تھا اور سازشوں کا بڑا اڈا تھا۔ یہ لوگ سازشیں کر کر کے مدینے کے یہودیوں کو ابھارا کرتے تھے، آس پاس کے لوگوں کو بھی ابھارا کرتے تھے، اور مکے والوں کی وجہ سے ان کو بڑا سپورٹ تھا اور مکے والوں کو ان سے بڑا سپورٹ تھا۔ جب مکے والوں نے صلح کر لیا، اب خیبر والے تنہا ہو گئے، اب مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ خیبر پر حملہ کریں، اور اس کی وجہ سے خیبر کا جو بہت بڑا قلعہ اور بڑی زرخیز زمین تھی وہ فتح ہو گئی، جس سے مسلمانوں کو معاشی طور پر بھی بڑا فائدہ حاصل ہو گیا۔ اس لیے کہ جب سے مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے حالات بڑے تنگ تھے، دانے کے لیے ترستے تھے، اور مدینے کے جو مسلمان تھے وہ اکثر یہودیوں کے یہاں کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو خیبر کی پوری زمین مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دیا، تو ان سے معاشی حالت بھی ان کی سدھرنے لگی، اور جو لوگ خیبر کے تھے اب وہ غلام بن گئے، وہ نوکر بن گئے، اور مدینے کے جو مسلمان تھے وہ اس علاقے کے مالک بن گئے۔ اب وہ کھیتی باڑی کرنے لگے اور مسلمان ان سے آدھا اپنا جو طے ہوا تھا اس کے برابر اصول کرنے لگے۔ تو یہ معاشی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو بہت بڑا اس سے فائدہ حاصل ہو گیا۔ پھر انہوں نے جو شرائط متعین کیے تھے وہ شرائط بھی ایسے تھے کہ جن کا باقی رہنا مشکل تھا، اس لیے کہ ایک تو شرط انہوں نے لگائی تھی کہ مسلمان مدینے سے اگر کوئی مکہ جائے گا تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے، اور مسلمان کوئی مدینے سے مرتد ہو کر مکہ جائے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ فضول شرط تھی، ان کی صرف انانیت تھی، وہ ان کی چودراہٹ تھی، وہ اپنے غلبے کو ثابت کرنا چاہتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کوئی مسلمان مدینے سے مرتد ہو کے جانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے قبول کیا، وہ شرط بے فائدہ ہو گئی۔ اب مکے والوں نے جو شرط لگائی تھی کہ ہمارے یہاں سے کوئی مسلمان بن کر واپس جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، یہ شرط خود ان کے لیے مہنگی پڑ گئی۔ ہوا ہے کہ مدینے سے مکے کے ایک شخص ابو بصیر نامی، وہ کسی طرح سے مکے والوں کی قید سے چھوٹ کر مسلمان ہو گئے تھے، مدینے آ گئے۔ مکے والوں نے ان کے پیچھے 2 لوگوں کو بھیجا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ دیکھیں ابو بصیر مکے سے بھاگ کر آیا ہے، اور ہمارے شرائط میں داخل ہے کہ جو بھی مکے والا مسلمان بن کر آئے گا آپ اس کو واپس کریں گے، آپ واپس کیجئے۔ اللہ کے رسول شرائط کو ماننے والے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو ان دونوں کے ساتھ واپس کر دیا۔ اب وہ چلے گئے، سر جھکا کر چلے گئے۔ راستے میں جب ایک جگہ کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو ابو بصیر نے 2 میں سے ایک کے پاس اچھی تلوار تھی، اس تلوار کے بارے میں پوچھا کہ ایک تلوار کیسی ہے؟
اس نے بڑی تعریف کی، اچھی تلوار، یہ ہے وہ ہے. تو کہا کہ ذرا لاؤ میں بھی تو تلوار دیکھتا ہوں. تلوار ہاتھ میں جیسے دی لی، اس کی گردن اڑا دی. اور دوسرا جو تھا وہ بھاگتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے رسول، وہ ابو بصیر بھی پیچھے پیچھے آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر بھانپ لیا کہ وہ شخص ڈرا ہوا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے ایک ساتھی کو ابو بصیر نے مار دیا، اب مجھے بھی مارنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر سے پوچھا کیا واقعہ ہو؟ ابو بصیر نے کہا اللہ کے رسول دیکھیے آپ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ نے مجھے مشرکین کے ہاتھ سے بھیج دیا، میں چلا گیا. اب میں نے وہاں جا کر جو کیا آپ اس کے مسئول نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول نے ان کو بھیج دیا، وہ چلے گئے اور ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا. اب مکے کا جو بھی مسلمان چھوٹتا تھا کسی طرح سے، وہ آ کر ابو بصیر کے ساتھ مل جاتا تھا. اس طرح سے ساحل سمندر پر ایک بڑی فوج ان کی ہو گئی. 60-70 آدمی تقریباً ایک فوج کے طور پر وہاں جمع ہو گئے. جو مکے کے مسلمان تھے چھوٹ کر آتے تھے وہ وہاں جمع ہو جاتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا، مکے کا جو قافلہ شام یا مصر جاتا تھا اس کو پکڑ لیتے تھے، اس کا سامان لوٹتے تھے. جو وہاں سے آتا تھا اس کو پکڑتے تھے، اس کو سامان لوٹتے تھے. اب مکے والے تنگ آ گئے. جو شرط انہوں نے دادا گیری کر کے لاگو کروائی تھی، اس شرط کی وجہ سے وہ خود پریشان ہو گئے اور رسول اللہ کی خدمت میں ایک وفد بھیجا اور رسول اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اللہ کے رسول اس شرط کو کل عاد قرار دیجئے، جو مکے کے مسلمان ہیں سب کو آپ بلا لیجئے گا. تو خود بخود یہ شرط ان کی ٹوٹ گئی. اب ایک شرط بچی تھی، وہ یہ تھی کہ مکے کے مشرکوں کے ساتھ جو معاہدہ چاہے کر سکتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو چاہے معاہدہ کر سکتا ہے، لیکن آپس میں لڑیں گے نہیں. 10 سال تک جنگ بندی تھی. اب ہوا ہے کہ مکے والوں کے ساتھ بنو بکر نامی ایک قبیلے نے معاہدہ کیا اور مسلمانوں کے ساتھ بنو خزاعہ نامی ایک قبیلے نے معاہدہ کیا. اب بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا، مکے والوں نے ان کا ساتھ دیا. اب قاعدے کی روح سے وہ معاہدہ ٹوٹ گیا. تو خود اپنے معاہدے کو اپنے پیر اپنی کلاڑی سے انہوں نے توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے سامنے راستہ کھل گیا. اور اس کے بعد یہی صلح آخر میں مکے کے فتح کا سبب بن گئی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیر اختیار کی تھی اور بظاہر دب کر صلح کی تھی، اس کے پیچھے جو نتائج تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات مسلمانوں نے مان لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو صلح دب کر کی جانے والی تھی وہ ایک بہت بڑی فتح کی صورت میں ظاہر ہوئی. اور وجہ بنی یہی صلح پورے عالم میں اسلام کے پھیلنے کی اور مسلمانوں کی شوکت اور دبدبے کے قائم ہونے کی. اور یہی بات ہے ہمارے لیے بھی، اس میں یہی پیغام ہے کہ ہمارے جو قائدین، ہمارے جو ذمہ داران قرآن حدیث کی روشنی میں حالات کے سامنے جو بھی فیصلہ کریں، ہمیں شریعت کے مطابق جو بھی فیصلہ ہو اسے مان لینا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور شریعت کی نافرمانی سے بچا کر دین پر جمائے رکھنا چاہیے. اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، تقوی والی صفت یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، صبر والی صفت یعنی دین پر جمے رہنا، چاہے حالات جس طرح سے آئے سر منہ انحراف نہیں کرنا، اور دین کی راہ میں آنے والی ہر طرح کی مصیبتوں کے سامنے ڈٹنا اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا، یہ اگر صفات ہمارے سامنے ہمارے اندر آئے گی، پھر لا تضرهم کیدہم شیئا، ان کی سازش ہمیں ناکام نہیں کر سکتی. یہی پیغام ہے صلح حدیبیہ کا. اللہ تعالی ہمیں صحیح پیغام سیرت سے لے کر اپنی زندگی کی درست کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.